بولنے دے۔ باپ اگر بول رہا ہے، بیٹا بڑا دل کرے میرا باپ مجھے بولے، میرے باپ کے علاوہ مجھے کوئی بول نہیں سکتا، بہو اختیار کرے کہ میری ساس یہ بول رہی ہے، بولنے دو، اس کے علاوہ کوئی بولنے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر یہ بڑا دل کر کے اگر معاشرے کے اندر ایک باپ بیٹا، ایک ساس بہو، ایک میاں بیوی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمل کریں گے تو مکمل طور پر میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ بنائی جانے والی جراثیم و جرائم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر معاشرے کی، یہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں گے کہ جس آدمی کے اندر جذبات پر کنٹرول کرنے کی طاقت رہے گی اس آدمی کے اندر قیادت کی طاقت ہوگی۔ آدمی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جاتا ہے اور جذباتیات پر کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ آدمی ناکام شوہر بنتا ہے، وہ عورت ناکام بیوی بنتی ہے، اور وہ ایسا آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ناکام و نامراد معاشرے کا فرد بن جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق ہے جس نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام اور ایمان جیسا عظیم تحفہ ہمیں پیش کیا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں امت اجابہ کے بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ میں جذباتیات سے اجتناب کا کردار کیا ہوتا ہے
اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بات بتاؤں گا۔ حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو معاشرے پائے جاتے ہیں ان تمام معاشرے کے اندر کبھی جانوروں کا معاشرہ ہے، کبھی انسانوں کا معاشرہ ہے، اور کبھی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو شامل حال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ جو معاشرہ، یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، اور یہ انسانی معاشرہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سلامتی، امن و حفاظت کا پیغام اسی وقت دے گا جبکہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر سکیں، کیونکہ ایک مسلمان اس وقت تک صحیح انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح مسلمان نہ بنے، کیونکہ دنیا کے اندر جو صحیح مسلمان بنے گا وہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صحیح انسان بنتا ہے، کیونکہ یہ اسلام انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور انسانیت کے درمیان ادب و احترام کرنے کی تعلیم و تعلم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جہاں پر یہ معاشرہ رہتا ہے، معاشرے کے اندر میرے اور آپ کے تعلقات، لین دین کا معاملہ، خوشی غمی کا معاملہ، اچھائی برائی کا معاملہ، حق و باطل کا معاملہ، سچ و جھوٹ کا معاملہ، حلال و حرام کا معاملہ، خوشی اور غمی کا معاملہ، میرے اور آپ کے معاشرے سے یہ تمام کے تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پر معاملات کے اندر معاشرہ دخل دیتا ہے، وہیں پر اسی معاملات کے معاشرے کے اندر عبادات بھی ہوتے ہیں، ریاضیات بھی ہوتے ہیں، سیاسیات بھی ہوتے ہیں، قیادیات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان تمام معاشرے کے اندر آنے والے معاملات میں، عبادات میں، ریاضیات میں، عقائد میں، ان تمام چیزوں میں ایک آدمی کو اپنے جذبے پر کنٹرول کرتے ہوئے جذباتیات سے اجتناب کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی چیز کو اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید، یہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کے موقع پر دوسروں کو ہرا دیتا ہے یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کشتی میں کسی پہلوان کو ہرا دیتا ہے، بلکہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے اندر ہم اور آپ کے لیے چاہیے کہ ہم اور آپ جذباتیات سے اجتناب کریں، اور جذباتیات سے اجتناب کرنے میں اصلاح معاشرے کا بڑا کنٹرول، بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دور کو سامنے رکھیں، انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات اور کیفیات کو، احوال کو سامنے رکھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو سامنے رکھیں، تو ان تمام چیزوں کے واقعات سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صبر سے کام لے، صبر و تحمل کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے، اور صبر و تحمل کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سبق کو عام دینے والا بنائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر معاشرے کے اندر یہ کردار کریں گے تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا نکھار میں اور آپ لا سکتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جیسے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے جو ارکان ہوتے ہیں، معاشرے کے جو ستون ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے باپ، دوسرا ہوتا ہے ماں، تیسری ہوتی ہے بیوی، چوتھا ہوتا ہے شوہر، پانچواں ہوتا ہے اولاد، چھٹا ہوتا ہے استاذ، اور ساتواں ہوتا ہے یہ پورے کے پورے عوام الناس جس کے اندر میں اور آپ آتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو اپنے اپنے جذباتیات پر اجتناب کرنا، کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جذباتیات پر عمل کرنے کے لیے اپنی ذہنیت کو، اپنے دماغ کو ہر اعتبار سے کنٹرول میں رکھنا اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا، یہ اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ کیونکہ آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اندر جذبات کے قابو میں نہ رہنے کی وجہ سے
اب میاں بیوی کا جو مسئلہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر ہر آنے والے دن ایسے ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ باقاعدہ یا تو معاملہ طلاق کا ہو گیا یا تو خلا کا ہو گیا، کیونکہ بیوی اپنے شوہر پر جذبات کا کنٹرول نہیں رکھتی یا شوہر اپنی بیوی کے لیے جذبات کا کنٹرول نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں ایک شوہر کی زبان کھل جاتی ہے اپنی بیوی کے سامنے، اس کے بیوی کے ماں باپ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک کوئی بھی بیٹی جو اپنی باپ کی ملکہ ہوتی ہے، اپنی باپ کی مکمل طور پر ایک شہزادی ہوتی ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی توقیر کی جائے یا اس کے خاندان و قبیلے کی بے عزتی کی جائے، تو جذبات پر عمل، یہ جذباتیات پر کنٹرول، یہ جذباتیات سے اپنے آپ کو اجتناب ایسی چیز بناتی ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو طلاق اور خلا کے اندر لانے سے دوری اختیار کر سکتا ہے۔ اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک باپ بیٹے کا مسئلہ دیکھیے، کہیں کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، کہیں وراثت کا مسئلہ ہو گیا، کبھی لین دین کا مسئلہ ہو گیا، بیٹے نے جذبے میں آ کر باپ سے اپنی انگلی کو اٹھا دیا، اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا اور باپ کو تماچا مارا، باپ کی داڑھی کو کھینچا اور باپ کے چہرے کو مکمل طور پر مار دیا، تو ایسی صورت میں جذباتیات سے وقتی طور پر میں اور آپ دو مار لیں گے جوانی کے جوش میں رہ کر ایک بوڑھے باپ کے اوپر، لیکن ایسی صورت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اس کے بعد آنے والے حالات کو جو معاملہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ جذبات پر کنٹرول کے نہ کرنے کی وجہ سے اور جذبات سے اجتنابیت کے نہ کنٹرول کرنے کی بنیاد پر ایک باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہی معاملہ ساس بہو کا بن جاتا ہے۔ یہ بہو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ساس گرچہ کے عمر میں بڑی ہوتی ہے لیکن کوئی معاملہ بولتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بہو کا تعامل ایک بہو کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان کو لمبی نہ کرے اور خاموشی کے ساتھ سنتی رہے جب تک کہ ساس اپنے غصے سے ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ اگر معاملہ دونوں گرم ہو گئے تو بعد میں معاملہ مرد کے پاس پہنچتا ہے، وہی معاملہ ساس بہو کا معاملہ رشتوں کے اندر دراڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جذباتیات کے موقع پر ہم سامنے والے کو، جس کو اسلام کے اندر سائیکالوجیکل بتایا جاتا ہے، سامنے والے کے فیس فیلنگ کو پہنچانے اور سامنے والے کے چہرے کے اثرات کو دیکھ کر آدمی کو اس وقت تک ٹھنڈا ہونے دے، بولنے دے۔ باپ اگر بول رہا ہے، بیٹا بڑا دل کرے، میرا باپ مجھے بولے، میرے باپ کے علاوہ مجھے کوئی بول نہیں سکتا۔ ساس یہ اختیار کرے، بہو اختیار کرے کہ میری ساس یہ بول رہی ہے، بولنے دو، اس کے علاوہ کوئی بولنے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر یہ بڑا دل کر کے اگر معاشرے کے اندر ایک باپ بیٹا، ایک ساس بہو، ایک میاں بیوی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمل کریں گے تو مکمل طور پر میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ بنائی جانے والی جراثیم و جرائم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اصلاح معاشرہ کے اندر اپنے جذبات سے اجتناب کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اسلامی دنیا کے مطابق زندگی گزارنا اتنا زیادہ ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی کو ڈالا گیا، آپ کے گلے میں رومال سی رسی کو بنا کر باقاعدہ آپ کے گلے میں پھندا بنایا گیا، جس کی وجہ سے کئی وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر حالت سجدے ہی میں گرے پڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر ان لوگوں کو دھکا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کے جذبات کو سمجھا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور صبر کا مکمل طور پر مظاہرہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا کردار، ایک ایسا نمونہ، ایک آئیڈیل پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا اور آخرت کی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا سن 6 ہجری کے اندر، مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکمل طور پر عمرے کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے۔ معاملہ کیا ہوا؟ روکا گیا،
مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا گیا کہ دیکھو اب مسلمان پورے کے پورے حملہ کرنے کے لیے مکہ کو آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جذبات پر کیسے مکمل طور پر کنٹرول رکھا گیا۔ صحابہ اکرام غصہ ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر پورے کے پورے 10 شرائط کو لکھا گیا، ان تمام کے تمام شروط کے اندر مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے صحابہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارے تعلیمات قرآن و حدیث حق پر نہیں ہے؟ سب جگہ جواب آتا کہ حق پر ہیں، لیکن سوال اٹھتا کہ حق پر رہنے کے باوجود اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دب کر صلح کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کی آیات کو نازل کر کے مسلمانوں کو خوشخبری دے دیا۔ تو یہ جذبات کو کنٹرول میں لانا یہ امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو یہی پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، مسجد کے کنارے کھڑے ہو کر مکمل طور پر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اٹھے، روکنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو بٹھانے کے بعد وہ اس آدمی کو اپنی ضرورت سے فراغت ہونے کے بعد بلائے، نصیحت کیے، پانی کو ڈال کر پاکیزہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ جذبات پر کنٹرول۔ یہ معاشرہ یہی سکھاتا ہے، یہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں گے کہ جس آدمی کے اندر جذبات پر کنٹرول کرنے کی طاقت رہے گی اس آدمی کے اندر قیادت کی طاقت ہوگی، اس آدمی کے اندر بادشاہیت اور حکومت کرنے کی طاقت و صلاحیت ہوگی کہ جو آدمی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ایسا ہم واقعات کو سنیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل طور پر اپنے صحابہ کو یعنی اپنے حواریین کو نصیحت کیا اور اپنے مکمل طور پر ایمان لانے والوں کو بتایا کہ اے ایمان والو تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس زمین کا وارث بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ اچھا انجام کرنے والا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا آدمی جو حق پر ہے، حق پر رہنے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام دینے والا ہے۔ اتنا بڑا مقام کہ جس آدمی کے مقام کو دیکھ کر دنیا کے دوسرے لوگ رشک کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بازو رہنے والا پڑوسی اگر کسی کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور بازو والا پڑوسی کے ستانے پر صبر کر رہا ہے اور اس کے اوپر حق کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا پڑوسی میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اسلام مجھے اور آپ کو سکھایا ہے تعلیم، یہ اسلام مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کیا کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں۔ اسلام کی وہ چیزیں جس سے معاشرے کے اندر امن و سلامتی کی بقا کو قائم رکھا جا سکتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر عمل کرنے والے بنے۔ ایک نوجوان صحیح معنوں میں اس وقت تک صحیح نوجوان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا طریقہ نہیں سیکھتا۔ اور ایک والدین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر والدین کے حقوق کے فرائض اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے ہونے والے غصے کو، اپنے اندر آنے والے غصے کو کنٹرول میں نہیں کرتے۔ اسی لیے آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت میں جہاں پر بے شمار عناصر کو بتایا گیا ہے، وہیں پر اولاد کی تربیت میں ایک عنصر یہ بھی بتایا گیا کہ اولاد کی تربیت کے موقع پر ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے ہونے والے حرکات و سکنات اور دوسری چیزوں پر صبر کریں۔ اولاد کو بد دعا دینے والے نہ بنے، اولاد کے اوپر لعن طعن کرنے والے نہ بنے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زندگی مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی اس زمانے کے اندر زندگی میں کسی کے اوپر لان تان سے کام نہیں لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے جذباتیات سے اجتناب کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اندر غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی، غصے کو پی جانے کی، اور غصے کے ذریعے اپنی مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک چیزوں میں اشارہ ملتا ہے۔ اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، غصے کی وجہ سے دونوں کا چہرہ لال ہو چکا ہے، دونوں کے مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر اٹھ رہے ہیں، زبانیں کھل رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دونوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ان دونوں میں کا کوئی آدمی لا الہ الا اللہ اس کلمے کا اقرار کر لے گا، اپنے غصے کو چھوڑ دے گا، تو میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات کو سن کر اپنے حق کو میں چھوڑ دوں؟ تو یہ کیا ہے؟ جذباتیات پر قابو کے نہ رکھنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے چلا جاتا ہے، آدمی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جاتا ہے، اور جذباتیات پر کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ آدمی ناکام شوہر بنتا ہے، وہ عورت ناکام بیوی بنتی ہے، اور وہ ایسا آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ناکام و نامراد معاشرے کا فرد بن جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تجارت کا معاملہ ہے، بیپار کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، خوشی غمی کا معاملہ ہے، اچھا برا کا معاملہ ہے، حق و باطل کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کا معاملہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں آدمی اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے جذباتیات سے اجتناب کرے، کیونکہ انسان ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ غصہ آنا یہ فطرت ہے، لیکن اپنی فطرت پر قابو رکھنا اصل انسانیت ہے۔ انسان ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا اصل اور حقیقی انسان ہے۔ اسی لیے آج امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو غصے سے کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے آپ کو جذباتیات سے اجتناب کرتے ہوئے معاشرے کا ایک صحیح فرد، ایک اچھا فرد، ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دیتی ہیں، کیونکہ آج اپنے معاشرے کے اندر جذباتیات کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا معاملہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، قرآن کریم کی بے حرمتی توہین کی گئی، اب اعلان کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو عام اچھالا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ مسلمان اپنے جذبے سے قابو ہو گیا، نوجوان اپنے جذبے سے قابو ہو گیا، توڑنا پھوڑنا جلانا گالیاں ایسی چیزیں بک رہا ہے جس کا میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی، ان چیزوں کی تعلیم مجھے اور آپ کو نہیں دی۔ ایسا معاملہ بنا کہ میرا اور آپ کا جذبے میں آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد میرے اور آپ کا جذبے میں آنا، بسوں کو جلانا، فلاں چیز کو پھوڑنا، گاڑیوں کو جلانا، نظر آتش کرنا، ان چیزوں کی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا ایمیج اور زیادہ بڑھانے میں میں اور آپ ساتھ دے رہے ہیں، اپنے جذباتیات پر کنٹرول کے نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر وہی معاملہ ہم سننے کے بعد دعا کریں، اس کے لیے حکومتی طور پر قانون کی نگرانی کے اندر کوئی اچھا معاملہ قدم کو اقدام اٹھائیں، تو ایسی صورت میں جس مردود نے اس کام کو انجام دیا اس کا بیڑا بھی پاک ہوگا، اور ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے یہ اسلام طریقہ سکھاتا ہے۔ یہی معاشرہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایک معاملہ ہو، کوئی عبادت کا ہو اور کوئی ریاضیات کا ہو،
کوئی سیاست اور پولیٹیکل کا ہو، تو ایسی صورت میں ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جذبے کو آ کر، جذبے سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اگر کام انجام دیں گے تو مکمل طور پر ہمارا وہ پلان، ہمارا وہ منصوبہ فیل ہو جائے گا۔ اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر معاشرے کے جو ارکان، جیسا کہ میں نے بتایا، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، نڑند بھاوس کا مسئلہ ہے، دیور جھٹانی کا مسئلہ ہے، اور بھابھی دیور کا مسئلہ ہے، یا نڑند بھاوس کا مسئلہ ہے، ساس بہو کا مسئلہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر کسی سے الجھنے سے پہلے منصوبہ بنائیں، کسی کو بات کرنے سے پہلے منصوبہ بنائے، ایک پلاننگ بنائے، ایک پلاننگ کے ذریعے کام آگے بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنے معاشرے کو ایک کامیاب معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کے کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بندے بن سکتے ہیں۔ بس انہی چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جن چیزوں کو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہم میں ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کے لیے ایک اچھا معاشرہ اور دنیا کے اندر ایک اچھی اسلامی سوسائٹی ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔